السلام علیکم ڈی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ سب سے پہلے جانیے ہیڈ لائنز۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شیعہ مسلمانوں سمیت مقامی افراد نے 8 اپریل کو امریکا اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد خوشی کے اظہار کے طور پر آتش بازی کی اور سڑکوں پر جلوس نکالے۔ سری نگر میں مقامی افراد نے مٹھائیاں تقسیم کی اور آتش بازی کی، جبکہ بندرو پور میں بڑی تعداد میں لوگ ایرانی پرچم لہراتے ہوئے اور ایرانی رہنماؤں کی تصاویر اٹھائے جلوس نکال رہے تھے۔ چین کے وزیر خارجہ 9 اپریل سے 10 اپریل تک شمالی کوریا کا دورہ کریں گے، جس دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ چین کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے اور دونوں ممالک کی مشترکہ دلچسپیوں کو تقویت دینا ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں غیر یقینی پھیل رہی ہے اور چین اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتا ہے کہ امریکہ اب ایران میں جنگ بندی کے بعد یوکرین پر 3 طرفہ امن بات چیت کا آغاز کرے گا۔ کریملن نے 8 اپریل کو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ روس امید کرتا ہے کہ اب امریکہ کے پاس یوکرین کے مسئلے پر 3 طرفہ امن بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کا وقت اور موقع ہے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے دفاع نے اپنے تعلقات کو تجدید کی اور انڈو پیسفک میں سیکیورٹی خلا کے خطرے سے خبردار کیا۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے دفاع نے حالیہ ملاقات میں اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا اور دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انڈو پیسفک خطے میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے درمیان سیکیورٹی خلا پیدا ہو سکتا ہے، جسے بھرنے کے لیے دونوں کو مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ تہران کے بعض رہائشیوں نے 8 اپریل کو اس خبر کے بعد محتاط امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایک رہائشی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اقدام ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے رہائشی نے کہا کہ وہ مکمل طور پر جنگ بندی کے حق میں یا خلاف نہیں ہے، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شرائط ہم نے رکھی تھی وہ آخرکار قبول کر لی گئی۔ چین نے منگل کے روز ہینان کے جنوبی جزیرے صوبے سے لانگ مارچ 8 کیریئر راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا، جس میں 18 انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہ راکٹ بیجنگ وقت کے مطابق 9:32 پر ہینان کمرشل اسپیس کرافٹ لانچ سائٹ سے روانہ ہوا اور کامیابی سے اپنی مقررہ مدار میں 7ویں بیج کے نیٹ ورکنگ سیٹلائٹس پر پہنچا۔ روس نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرینی فوجی تنصیبات پر مسلسل حملے جاری رکھے ہیں، جبکہ یوکرین نے اسی دن روس کے تیل کے ذخیرہ گاہوں پر کامیاب حملہ کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ دنوں میں روسی فورسز نے یوکرین کے توانائی اور نقل و حمل کے ڈھانچے، فوجی اداروں، فوجی ہوائی اڈوں اور غیر ملکی ہوائی جہازوں اور سطحی جہازوں کے لیے تنصیبات پر بھرپور حملے کیے ہیں۔ 8 اپریل کو ایرانی عوام تہران کے انقلاب اسکوائر میں جمع ہو کر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے لیے اپنی غیر مشروط وفاداری کا عہد کر رہے تھے۔ اس دوران جب امریکہ اور ایران نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا، جس نے دونوں ممالک کو تباہ کن تصادم سے بچا لیا۔ مظاہرے میں شریک ایک خاتون نے کہا، جو کچھ بھی ہمارے رہنما کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر وہ جنگ بندی کو مناسب سمجھیں گے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اگر نہیں تو ہم سڑکوں پر رہ کر ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شمالی کوریا نے 8 اپریل کو اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف کئی بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد جنوبی کوریا کی فوج نے تصدیق کی کہ یہ میزائل 240 کلومیٹر تک سفر کرتے ہوئے وانسن کے قریب سے داغے گئے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ میزائلوں کا تجربہ صبح 8:50 کے قریب کیا گیا اور اس وقت جنوبی کوریا اور امریکہ کے حکام میزائل کے مکمل تجزیے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تمام جنگی زونز بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس اقدام کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر سراہا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود یہ فیصلہ عالمی امن کے لیے ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل یعنی 7 اپریل 2026 کو اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایران پر بمباری اور حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا گیا، جنہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ ایران پر حملے کو 2 ہفتوں کے لیے روک دے تاکہ جنگ بندی کی فضا قائم ہو سکے۔
चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब फो कांग ने मंगल को इस बात पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की कार्रवाइयों को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और न ही ये कशीदगी को बढ़ाकर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना चाहिए। फो कांग का यह बयान उस वक्त सामने आया जब चीन ने आबनाए हुर्मुज़ पर पेश की गई मुसव्वदा करारदाद के खिलाफ वेटो किया। इस मुसव्वदे में बैनुल अक़वामी तजारती रास्तों की हिफाजत के लिए दिफाई नौइयत की कोशिशों को फ़रोग़ देने की तजवीज़ दी गई थी, जिसमें तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके हमरा चलने वाली बहरी फ़ौजी स्क्वाड्स को शामिल करने की बात की गई। और लुबनान के साहिली शहर सेदा पर इसराइल के हालिया फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए। लबनान की वज़ारत सेहत ने बुध 8 अप्रैल को इस बमबारी की तस्दीक की, जिसमें एक मकबूल कैफ़े को निशाना बनाया गया। हमले के बाद शहर की सड़कों पर मलबा बिखर गया और मकामी अफराद इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे थे, जबकि फायर फाइटर्स और एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स भी मौके पर पहुंचे। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और हुक्काम ने मज़ीद हमलों के खदशे के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया।